السلام علیکم شہزادی وائس میں خوش آمدید۔ شکو موچی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ صالحہ رانا۔ جی ہاں، آج کا عنوان ہے شکو موچی۔ تو چلیے آج کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس موچی کا نام تو عبدالشکور تھا، مگر سب اسے شکو موچی کہہ کر پکارتے تھے۔ پہلی بار اس پر میری نظر اس وقت پڑی جب میں اپنے ملازم کے ساتھ اسکول جا رہا تھا۔ مجھے وہ بچوں کے کسی رسالے کا کردار نظر آیا۔ سفید ململ کا کرتا، سفید رنگ کی شلوار، سر پر چیک دار کپڑے کی پگڑی بندھی ہوئی تھی، چہرے پر سفید داڑھی خوب سج رہی تھی۔ چارپائی کو ایک ڈنڈے کی مدد سے ٹیڑھا کھڑا کر کے اس کے نیچے اس نے اپنی دکان بنا رکھی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی جادوگرنی نے اپنے جادو سے سزا کے طور پر اسے موچی بنا دیا ہے۔ میں ان دنوں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ بچوں کے رسالے پڑھنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میرا ننھا سا ذہن اس کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہ سوچ سکا۔ میرے ابو کا تبادلہ نیا بہاولپور ہوا تھا۔ سرکاری مکان نہ ملنے کی وجہ سے ہمیں اس علاقے میں کرائے کا مکان لینا پڑا تھا۔ وہیں شکو موچی بیٹھتا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی جہاں چند دکانوں اور کھوکھوں کے علاوہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی۔ شکو موچی کو دیکھتا تو میں ہر روز ہی تھا، مگر اس سے میری پہلی ملاقات ایک اتوار کو ہوئی جب گھریلو ملازم کے نہ ہونے کی وجہ سے میں اسکول کا جوتا ٹھیک کروانے اس کے پاس گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اسے بغیر سلام کیے کہنا شروع کیا کہ یہ جوتا یہاں سے ٹھیک کر دو۔ وہ کسی کام میں مصروف تھا۔ اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھا کر اس نے میری طرف دیکھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جواب دیا، السلام علیکم بیٹے۔ سچی بات ہے کہ مجھے خاصی شرمندگی سی ہوئی۔ خیر، میں نے کہا، وعلیکم السلام۔ اس بات کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ بعد میں جب بھی شکو موچی کے پاس گیا میں نے ہمیشہ سلام میں پہل کی۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں مجھے خوشی کا احساس معلوم ہوا، جیسے وہ اس بات پر خوش ہو کہ اس کی ایک ذرا سی توجہ سے مجھ میں ایک خوبی پیدا ہو گئی ہے۔ ایک دن میرا جوتا ٹھیک کرتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون سی جماعت اور کون سے اسکول میں پڑھتا ہوں۔ باتوں کے دوران مجھے اس وقت خاصی حیرت ہوئی جب اس نے بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں اور کون سے گھر میں رہتا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شکو موچی واقعی ایک شہزادہ ہے جسے جادوگرنی نے اپنے جادو سے موچی بنا دیا ہے۔ میں نے جب اس سے جوتا ٹھیک کرنے کا معاوضہ پوچھا تو اس نے میری توقع سے کم معاوضہ مانگا۔ جب میں وہاں سے چلنے لگا تو اس نے مجھے اپنی صندوقچی سے 2 ٹافیاں نکال کر دیں اور اس کے ساتھ یہ نصیحت کی کہ باقی کے پیسے میں امی کو واپس کر دوں، کوئی چیز خرید کر نہ کھا لوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ میں نے ٹافیاں کھائی نہیں کیونکہ مجھے لگا کہ یہ جادو کی ٹافیاں ہیں جنہیں کھا کر کہیں میں بھی کوئی اور روپ نہ دھار لوں۔ پھر کبھی کبھی میں شکو موچی کے پاس جانے لگا۔ میں کسی کام سے کبھی مارکیٹ جاتا تو شکو موچی کو سلام کرنے ضرور جاتا۔ میرے سلام کے جواب میں وہ مجھے دعائیں دیتا۔ شکو موچی ہمیشہ صاف ستھرے لباس میں رہتا۔ میں نے کبھی اسے کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا۔ یہ ہر کسی سے اخلاق سے بات کرتا تھا، نماز روزے کا پابند تھا، کسی کو دکھ نہیں دیتا تھا۔ اللہ نے اسے جس حال میں رکھا تھا وہ اسی حال میں خوش تھا۔ اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کرتا تھا۔ ایک دن کسی کام سے میرا جانا شکو موچی کے گھر ہوا۔ 2-3 گلیاں چھوڑ کر اس کا گھر تھا۔ اس کا بہت چھوٹا سا گھر بھی اس کی طرح صاف ستھرا تھا۔ مجھے اپنے گھر پر دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، میری خوب خاطر مدارت کی۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ وہ بے اولاد ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے جو اس نے اپنی حلال کمائی سے بنایا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 9ویں جماعت میں تھا جب پاکستان بنا، وہ بھی اپنے ماں باپ اور 2 بھائیوں کے ساتھ ضلع جلندھر سے ہجرت کر کے پاکستان آ رہا تھا کہ راستے میں فسادیوں نے تمام اہل خانہ کو شہید کر دیا۔ وہ مشکل سے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا اور پاکستان پہنچ گیا۔ ایک موچی نے ترس کھا کر اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہاولپور منتقل ہوا تو اسے بھی اپنے ساتھ لے آیا۔ جب وہ اپنی داستان سنا رہا تھا تو میں نے پہلی بار شکو موچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ مجھے پہلی بار لگا کہ شکو موچی کوئی شہزادہ نہیں، عام انسان ہے۔ کچھ عرصے بعد میرے والد صاحب کو سرکاری مکان مل گیا تو ہم وہاں سے چلے گئے۔ جاتے ہوئے میں شکو موچی کو خدا حافظ کہنے گیا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں اپنے کسی عزیز سے جدا ہو رہا ہوں۔ اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ اس نے مجھے نصیحت کی، بیٹا کبھی
झूठ ना बोलना और किसी को कोई दुख ना देना अल्लाह की मखलूक को सताना बहुत बड़ा गुनाह है। इसके बाद भी मैं कभी कभी अपने मुलाजिम के साथ यहाँ आता तो शक्कू मोची से ज़रूर मिलता। वो मुझे अच्छी अच्छी नसीहतें करता और मेरी तालीम के बारे में पूछता। फिर मेरे वालिद का तबादला सियालकोट हो गया। बहावलपुर से आते हुए मैं इससे मुलाकात ना कर सका, जिसका मुझे हमेशा अफसोस रहा। 7-8 साल का अरसा पल झपकते गुजर गया। एक मरतबा मुझे किसी काम से बहावलपुर आने का इत्तेफाक हुआ। मैं खास तौर पर शक्कू मोची से मिलने के लिए इस जगह पहुंचा, मगर शक्कू मोची के अड्डे की जगह एक पुख्ता दुकान तामीर हो चुकी थी। मैं इधर उधर देख रहा था कि किसी से इसके बारे में पूछूं कि अचानक मेरी नज़र गली के कोने पर लगे इस बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था शक्कू मोची स्ट्रीट। मैं सामने एक दुकान पर पहुंचा ताकि दुकानदार से इसके बारे में पूछूं। दुकानदार ने मुझे बताया कि 3 साल पहले इसका इंतकाल हो चुका है और वो इस कदर खुश अखलाक और बुलंद किरदार शख्स था कि इस इलाके के लोगों ने इसकी याद में इस गली का नाम शक्कू मोची स्ट्रीट रख दिया। इस दुकानदार ने मुझे बताया कि वो कोई मालदार या मशहूर शख्स नहीं था, मगर इसका इंकिसार और आदतें इस कदर अच्छी थीं कि यहाँ के लोग अक्सर इसको याद करते हैं। मैंने इसकी बीवी के बारे में दुकानदार से पूछा तो इसने मुझे बताया कि 1 साल पहले इसका भी इंतकाल हो गया था। फिर मेरे कहने पर वो दुकानदार अपना काम छोड़कर मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। हम करीबी कब्रिस्तान पहुंचे और शक्कू मोची की कब्र पर फातिहा खानी की। वापसी पर मैं सोच रहा था कि इंसान अपने किरदार और अखलाक से ही दूसरों के दिलों में घर बनाता है और लोग इसे बरसों याद रखते हैं। शक्कू मोची के पास दौलत नहीं थी, वो कोई मशहूर आदमी भी नहीं था। ये इसका अखलाक और किरदार था कि 3 बरस गुजर जाने के बाद भी इस इलाके के लोगों ने उसे याद रखा। मैं इससे कोई रिश्ता ना होने के बावजूद इसकी कब्र पर फातिहा खानी करने गया। अल्लाह के यहाँ भी यकीनन इसका मकाम बुलंद ही होगा। ख़त्म शुद।